بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جان ایلیا اردو کے شاعر کے اوتار تھے۔ وہ شعر نہیں کہتے تھے بلکہ وہ شعر کو جنم دیتے تھے۔ آپ ان کا کوئی مصرع یا کوئی شعر پڑھ لیں، آپ کو یہ صرف دو مصروں کا جوڑ محسوس نہیں ہوگا، آپ اسے حدیث دل اور آیت خیال پائیں گے۔ آپ اگر اردو سیکھنا اور اردو شاعری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ صرف جان ایلیا کو پڑھ لیں، آپ کو مزید کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مجھے پچھلے دنوں جان ایلیا کا ایک فقرہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضرت جان ایلیا نے فرمایا، ہم 1000 برس سے تاریخ کے دسترخوان پر حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ میں نے جب یہ فقرہ پڑھا تو میں اسی وقت سے سرور میں ہوں، میں اس وقت سے جذبے مستی میں ہوں۔ کتنا بڑا سچ، اور جان ایلیا نے اس سچ کو کس سادگی کے ساتھ 18 لفظوں میں بیان کر دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ استاد بہرحال استاد ہوتا ہے، اور لاکھوں شاگرد مل کر بھی ایک استاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جان ایلیا نے یہ فقرہ لکھ کر خود کو استاد ثابت کر دیا۔ ہم نے واقعی 1000 سال میں جنگوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آپ 2018 سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو محمود غزنوی ہندوستان پر حملے کرتا ملے گا۔ آپ اسپین میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کا گلا کٹتے دیکھیں گے۔ آپ کو ترکی میں سلجوق تلواریں اٹھا کے پھرتے نظر آئیں گے۔ آپ کو عرب میں لاشیں بکھری ملیں گی۔ شیعہ سنی اور سنی شیعہ کے سر اتارتے نظر آئیں گے۔ مسلمان کو فتح کر رہا ہے۔ مسلمان مسلمانوں کی مسجدیں جلاتے دکھائی دیں گے، اور آپ مومن کے ہاتھوں مومنوں کے سروں کے مینار بنتے دکھائیں گے۔ آپ 1018 سے آگے آتے جائیں، آپ کے سارے طبق روشن ہوتے جائیں گے۔ آپ کو مسلمان کو قتل کرتے اور قتال کے درمیان وقفے میں حرام خوری کرتے نظر آئیں گے۔ ہم نے اپنی 1400 سال تاریخ میں اغیار کو اتنا فتح نہیں کیا جتنا ہم نے ایک دوسرے کو فتح کیا ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مسلمان نے عالم اسلام کا 95% علاقہ اسلامی عروج کی پہلی صدی میں فتح کر لیا تھا۔ مسلمان اس کے بعد 1350 سال اس علاقے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ ہمارے علم، فلسفے، سائنس اور ایجادات کی 95% تاریخ بھی ابتدائی 300 سالوں تک محدود تھی۔ ہم نے اس کے بعد باقی 1000 سال تک حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا۔ عالم اسلام 1000 سال سے نیل کٹر سے لے کر کنگھی تک ان لوگوں کے استعمال کر رہا ہے جنہیں ہم دن میں 5 بار بد دعائیں دیتے ہیں۔ آپ کمال دیکھیے، ہم مسجدوں میں یہودیوں کے پنکھے اور اے سی لگا کر، عیسائیوں کی ٹوٹیوں سے وضو کر کے، کافروں کے ساؤنڈ سسٹم پر اذانیں دے کر، اور لادینوں کے جائے نماز پر سجدے کر کے ان سب کی بربادی کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ہم ادویات بھی یہودیوں کی کھاتے ہیں، بارود بھی کافروں کا استعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہم خود کو دنیا کے بہادر ترین قوم تو سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے پچھلے 500 برسوں میں کافروں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں جیتی۔ ہم 5 صدیوں سے مار اور صرف مار کھا رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل پورا عرب ایک تھا۔ یہ خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوتا تھا۔ یورپ نے 1918 میں عرب کو 12 ملکوں میں تقسیم کر دیا، اور دنیا کی بہادر ترین قوم دیکھتے ہی دیکھتے پیچھے رہ گئی۔ برطانیہ نے عربوں کی زمین چھین کر اسرائیل بنایا، اور ہم رونے دھونے اور یوم القدس منانے کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ ہم اگر جنگجو تھے، ہمارا اگر لڑنے کا 1400 سال کا تجربہ تھا، تو ہم کم از کم لڑائی ہی میں پرفیکٹ ہو جاتے، اور کم از کم دنیا کے ہر ہتھیار پر کم از کم میڈ بائی مسلم کی مہر ہی لگ جاتی، اور ہم اگر دنیا کے بہادر ترین فوجی ہی تیار کر لیتے تو ہم آج مار نہ کھا رہے ہوتے۔ آج کم از کم عراق، لیبیا، مصر، افغانستان اور شام انسانی المیہ نہ بن رہے ہوتے۔ آپ اسلامی دنیا کی بدقسمتی کا ملاحظہ کیجئے۔ ہم لوگ آج یورپی بندوقوں، ٹینکوں، توپوں، گولیوں اور امریکی جنگی جہازوں کے بغیر خانہ کعبہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری تعلیم کا حال یہ ہے کہ دنیا کی 100 بڑی یونیورسٹی کی فہرست میں اسلامی دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں آتی۔ ساری اسلامی دنیا مل کر جتنے ریسرچ پیپر تیار کرتی ہے، وہ امریکہ کے ایک شہر بوسٹن میں ہونے والی ریسرچ کا نصف بنتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا کے حکمران علاج کے لیے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا آخری حصہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ میں گزارنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے 90% تاریخی اسلامی ملکوں میں ہے، لیکن اسلامی دنیا کے 90% خوشحال لوگ سیاحت کے لیے مغربی ممالک میں جاتے ہیں۔
ہم نے 500 سال سے دنیا کو کوئی دوا، کوئی ہتھیار، کوئی نیا فلسفہ، کوئی خوراک، کوئی اچھی کتاب، کوئی نیا کھیل اور کوئی اچھا قانون نہیں دیا۔ ہم نے اگر ان 500 برسوں میں کوئی اچھا جوتا ہی بنا لیا ہوتا تو ہمارا فرض کفایہ ہی ادا ہو جاتا۔ ہم 1000 برسوں میں صاف ستھرا استنجا خانہ نہیں بنا سکے۔ ہم نے موزے اور سلیپر اور گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم لباس تک نہیں بنایا۔ ہم نے اگر قرآن مجید کی اشاعت کے لیے کاغذ، پرنٹنگ مشین اور سیاہی ہی بنا لی ہوتی تو ہماری عزت رہ جاتی۔ ہم تو خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے کپڑا بھی اٹلی سے تیار کرواتے ہیں۔ ہم تو حرمین شریفین کے لیے ساؤنڈ سسٹم بھی یہودی کمپنیوں سے خریدتے ہیں۔ ہمارے لیے آب زمزم بھی کافر کمپنیاں نکالتی ہیں۔ ہماری تسبیحات اور جائے نمازیں بھی چین سے آتی ہیں۔ ہمارے احرام اور کفن بھی جرمن مشینوں پر تیار ہوتے ہیں۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، دنیا کے 1.5 ارب مسلمان صارف سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ یورپ نعمتیں ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، اسلامی دنیا تک پہنچاتا ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد بنانے والے اور ایجاد کرنے والوں کو آنکھیں نکالتے ہیں۔ اب یقین کیجئے، جس سال آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے سعودی عرب کو بھیڑیں دینے سے انکار کر دیا، اس سال مسلمان حج پر قربانی نہیں کر سکیں گے، اور جس دن یورپ اور امریکہ نے اسلامی دنیا کو گاڑیاں، جہاز اور کمپیوٹر بیچنا بند کر دیے، ہم اس دن گھروں میں محبوس ہو کر رہ جائیں گے۔ ہم شہر میں نہیں نکل سکیں گے۔ یہ ہیں ہم اور یہ ہے ہماری اوقات۔ لیکن آپ کسی دن اپنے دعوے سن لیں، آپ ان نوجوانوں کے نعرے سن لیں جو میٹرک کا امتحان پاس نہیں کر سکے، جنہیں پیچ تک نہیں لگانا آتا، اور جس دن ان کے بوڑھے والد کی دہاڑی نہ لگے اس دن ان کے گھر چولہا نہیں جلتا۔ آپ ان کے نعرے، ان کے دعوے سن لیجئے۔ یہ لوگ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں، یہ غیار کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے علماء کرام کی تقریریں بھی سن لیجئے۔ یہ اپنے مائک کی تار ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی اپنے مریدوں تک مارک زکربرگ کی فیس بک کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو تھوکنے کی تمیز تک نہیں سکھاتے۔ یہ آج تک ابن تیمیہ، ابن کثیر، امام غزالی اور مولانا روم سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ آخر ہم کس برتے پر خود کو دنیا کی عظیم ترین قوم سمجھتے ہیں؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ ہم اگر دل پر پتھر رکھ کر یہ حقیقت مان لیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری حرام خوری ہمارے جینز کا حصہ بن چکی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، آپ کو پاکستان کے ہر خاندان میں کوئی ایک شخص کام کرتا دکھائی دے گا۔ وہ پورے خاندان کی ضروریات پوری کر رہا ہوگا، باقی لوگ اس کے بچھائے دسترخوان پر حرام خوری بھی کر رہے ہوں گے اور اسے گالیاں بھی دے رہے ہوں گے۔ آپ کسی دن اس خاندان کے حرام خوروں کی گفتگو سن لیں، آپ کو یہ لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے، آخر اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کو پورے شہر میں کوئی ایک شخص ترقی کرتا ملے گا اور پورا شہر اسے گالیاں دے رہا ہوگا۔ ہمارے 1.5 لاکھ افسروں میں 10 سال میں کوئی ایک کام کا افسر پیدا ہوتا ہے اور پھر پورا ملک اسے پکڑ کر پھینٹی لگاتا ہے۔ آپ کسی دن ملک کے محسنوں کی تاریخ بھی نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار نشتر، خواجہ ناظم الدین، راجہ صاحب آف محمود آباد، ایوب خان اور ڈاکٹر عبد القدیر تک کے ملک کے ہر محسن کی آنکھوں میں آنسو ملیں گے۔ آپ کو ملک کا ہر وہ شخص دکھی ملے گا جس نے تاریخ کے دسترخوان پر حرام خوری سے انکار کر دیا تھا، جس نے قوم کو قوم بنانے کی غلطی کر دی تھی۔ اسلامی دنیا 1000 سال سے یہ غلطی دہرا رہی ہے، اور ہم من حیث الپاکستانی مسلمان 70 سال سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں ہم نے آج تک ملک توڑنے والوں کا احتساب نہیں کیا، ہم نے کارگل کی ذمہ داریوں کا تعین نہیں کیا، ہم نے آج تک شوکت عزیز جیسے ان لوگوں کو بھی طلب نہیں کیا جو باہر سے آئے، پھر وزیر اعظم بنے، شیروانی اتاری اور واپس چلے گئے۔ ہم نے آج تک ان لوگوں سے بھی حساب نہیں مانگا جنہوں نے پوری زندگی تنکا دوہرا نہیں کیا، لیکن ہم حرام خوری کے اس دسترخوان پر کھانے کی ایک ڈش رکھنے والوں کو عبرت کی نشانی بنا رہے ہیں، ہم ان کا احتساب کر رہے ہیں۔ ہم واقعی سچے اور کھرے مسلمان ہیں۔